بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سٹوری ٹائم پی کے معزز سامعین، السلام علیکم۔ ہماری کہانی میں عنبر ملک شام کی طرف رواں دواں ہے اور ہم آج اپنی کہانی میں عنبر کا شام کا سفر کے بارے میں بات کریں گے۔ امید ہے کہ آپ کو میری کہانی پسند آئے گی، تو چلتے ہیں اپنی کہانی کی طرف۔ ملکہ مصر کو عنبر کے گھر سے بھاگ جانے کا بڑا صدمہ ہوا۔ اس کا منصوبہ ناکام ہو گیا تھا۔ وہ عنبر کو اپنے شاہی محل میں بلا کر وہ نشانیاں دیکھنا چاہتی تھی جو اس کے ننھے بچے کے جسم پر تھیں۔ خاص طور پر وہ شاہی مہر کے بارے میں اس سے دریافت کرنا چاہتی تھی، مگر اس سے پہلے ہی عنبر گھر چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ ملکہ نفریتی کو اب یقین ہو گیا تھا کہ عنبر ہی اس کا بیٹا ہے۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ عنبر کے باپ رجال کو بلا کر پوچھے کہ یہ بچہ اس نے کہاں سے حاصل کیا تھا۔ اس خیال کے ساتھ ہی اس نے شارمین کو دوسری بار وہاں روانہ کیا اور تاکید کی کہ رجال کو ساتھ لے کر آئے۔ تھوڑی ہی دیر بعد رجال ملکہ کے محل میں اس کے حضور کھڑا تھا۔ ملکہ نے بڑی مروت سے کہا، رجال، ہم تم سے ایک نہایت رازدار کی بات پوچھنے والے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ تم ہم سے جھوٹ نہیں بولو گے۔ ضرور پوچھئے ملکہ عالیہ۔ یہ بتاؤ کہ عنبر تمہارا لڑکا ہے؟ ملکہ عالیہ، میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ عنبر میرا ہی بیٹا ہے۔ یہی ایک میری اولاد ہے۔ آج سے 15 برس پہلے وہ میرے ہاں پیدا ہوا تو میں نے دیوتاؤں کے حضور قربانی پیش کی۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ رجال کہ عنبر تمہارا ہی بیٹا ہے؟ مجھے بالکل اسی طرح یقین ہے ملکہ عالیہ، جس طرح میں آپ کے حضور کھڑا ہوں۔ تم جا سکتے ہو رجال۔ رجال کے جانے کے بعد ملکہ کا دماغ دو قسم کے خیالات میں اجل گیا۔ کبھی اسے خیال آتا کہ رجال جھوٹ بول رہا ہے اور عنبر اس کا بیٹا نہیں بلکہ مصر کا شہزادہ ہے، اور کبھی اسے یہ وہم گھیر لیتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ عنبر مصر کا شہزادہ نہ ہو۔ اس نے شارمین سے مشورہ طلب کیا۔ شارمین نے کہا، ملکہ عالیہ، اس کا فیصلہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ عنبر یہاں موجود ہو اور ہم اس کی نشانیاں دیکھیں۔ مجھے یاد ہے شہزادے کے دائیں بازو پر سیاہ تل کا نشان تھا، مگر عنبر تو مصر سے نکل چکا ہے۔ خود رجال کو معلوم نہیں کہ وہ کہاں چلا گیا ہے۔ ہو سکتا ہے رجال جھوٹ بول رہا ہو۔ یہ کیوں کر معلوم ہو؟ وہ ابھی باتیں ہی کر رہی تھی کہ ایک کنیز نے آ کر عرض کی کہ حبشی غلام زمرد شرف پریابی چاہتا ہے۔ ملکہ نے اسے اندر بھجوانے کا اشارہ کیا۔ زمرد حبشی ملکہ مصر کا خاص غلام تھا۔ وہ اس کے لیے محل کے اندر جاسوسی کرتا تھا اور اس سے دشمنوں کی سازشوں سے باخبر رکھتا تھا۔ ملکہ نے پہلے ہی روز سے حبشی زمرد کو عنبر کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے کام پر لگا رکھا تھا۔ زمرد حبشی نے اندر آ کر جھک کر سلام کیا اور ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ ملکہ نے پوچھا، زمرد، کیا خبر لائے ہو؟ زمرد حبشی بولا، ملکہ عالیہ کا اقبال بلند ہو۔ میرے جاسوسوں نے خبر دی ہے کہ عنبر اس وقت ملک شام کی طرف سفر کر رہا ہے۔ ملکہ نے بےتابی سے کہا، کیا یہ خبر سچی ہے زمرد؟ ملکہ عالیہ، میری اطلاع کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتی۔ ملکہ نے مصری پر سے اٹھ کر کہا، زمرد، فوراً اپنے ساتھ 2 آدمی لے کر ملک شام کی طرف روانہ ہو جاؤ اور عنبر کو حاصل کر کے ہمارے حضور پیش کرو۔ جو حکم ملکہ عالیہ۔ اور سنو، عنبر کو کوئی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو۔ بہتر ملکہ عالیہ۔ زمرد حبشی نے جھک کر 3 بار سلام کیا اور خوابگاہ سے باہر نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی ملکہ نے خوش ہو کر شارمین کی طرف دیکھا۔ شارمین، رب عظیم کی مرضی یہی ہے کہ مجھے میرا بچھڑا ہوا بچہ مل جائے۔ میرا بھی یہی خیال ہے کہ ملکہ عالیہ، زمرد عنبر کو ضرور لے آئے گا۔ زمرد باقی رفتار شاہی گھوڑے پر سوار ہو کر تعاقب کرے گا۔ وہ ضرور عنبر کو راستے میں پکڑ لے گا۔ رب عظیم نے چاہا تو ایسا ہی ہوگا۔ زمرد حبشی نے فوراً شاہی استبل سے برق رفتار عربی گھوڑے نکلوا کر ان پر زین کسی، اپنے ساتھ 2 آدمی لیے اور ملک شام کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ سارا دن گھوڑوں پر سفر کرتے رہے۔ شام کے وقت انہوں نے راستے میں ایک جگہ نہر کنارے پڑاؤ کیا اور گھوڑوں کو پانی پینے اور گھاس چرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ ایک پہر آرام کرنے کے بعد وہ رات کے اندھیرے میں دوبارہ اپنے سفر پر روانہ ہو گئے۔ صحرا کے آسمان پر ستارے موتیوں کی طرح چمک رہے تھے اور ان کی ہلکی ہلکی روشنی صحرا کی ریت دھندلی دھندلی نظر آ رہی تھی۔ زمرد سارے راستوں سے باخبر تھا۔ وہ ان راستوں پر کئی بار سفر کر چکا تھا۔ عنبر اس سے 1 رات اور 1 دن آگے نکل چکا تھا، اس لیے وہ چاہتا تھا کہ آرام کیے بغیر سفر کر کے یہ فاصلہ پورا کرے اور عنبر کو شام پہنچنے سے پہلے ہی لے جائے۔ اب ہم عنبر اور اس کے غلام پولکا کی طرف آتے ہیں۔ انہیں مصر کے صحراؤں میں سفر کرتے ہوئے 1 دن اور 1 رات ہو گئی تھی۔
پہلی رات انہوں نے بالکل آرام نہ کیا۔ وہ جلد از جلد مصر کی سرحدوں سے باہر نکل جانا چاہتے تھے، لیکن دوسری رات آئی تو وہ بے حد تھک چکے تھے۔ گھوڑوں کا بھی تھکن سے برا حال تھا۔ دور ریت کے ٹیلوں کے درمیان انہیں روشنی ٹمٹماتی نظر آئی۔ پولکا کہنے لگا، میرے آقا، دن رات سفر کرتے کرتے تو میری کمر ٹوٹ گئی ہے، کیوں نہ یہ رات کسی سرائے میں بسر کی جائے؟ امبر نے ریت کے ٹیلوں کی روشنی کی طرف دیکھ کر کہا، میں بھی تھک گیا ہوں، سامنے ضرور کسی سرائے کی روشنی ہے، چل کر معلوم کرتے ہیں، اگر یہ سرائے ہوئی تو رات وہیں بسر کریں گے اور اگلی صبح سفر پر روانہ ہوں گے۔ رب عظیم، یہ روشنی سرائے کی ہو۔ پولکا نے دعا مانگی اور امبر کے پیچھے پیچھے گھوڑا آگے بڑھا دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ریت کے اس ٹیلے کے پاس پہنچ چکے تھے جہاں روشنی ہو رہی تھی۔ کھجوروں کے درختوں میں گھری ہوئی یہ ایک پرانی سی عمارت تھی جس کے باہر طاق میں مشعل روشن تھی۔ امبر اور پولکا نے گھوڑے ایک درخت سے باندھے اور دروازے پر دستک دی۔ کئی بار دستک دینے کے بعد ایک بوڑھی عورت نے آنکھیں ملتے ہوئے دروازہ کھولا اور پوچھا، تم لوگ کون ہو جو آدھی رات کو میری نیند خراب کرنے آئے ہو؟ امبر نے کہا، اماں، ہم مسافر ہیں اور شام کی طرف سفر کر رہے ہیں، ہمیں رات بسر کرنا چاہتے ہیں۔ پولکا نے کہا، اماں، کیا یہ سرائے ہے؟ بوڑھی عورت نے کہا، یہ سرائے نہیں ہے، لیکن اگر تمہارے پاس مجھے انعام میں دینے کے لیے سونے کے 2 ٹکڑے ہیں تو میں تمہارے سونے کا اور تمہارے گھوڑوں کے لیے چارے کا بندوبست کر سکتی ہوں۔ ہم تمہیں سونے کے سکے ابھی دیتے ہیں۔ اماں، تم ہمارے لیے کھانے پینے، سونے اور ہمارے گھوڑوں کے لیے چارے کا انتظام کر دو۔ اندر آ جاؤ، بوڑھی عورت نے کہا۔ امبر اور اس کا غلام پولکا اس پرانی عمارت کی ڈیوڑی میں داخل ہوئے۔ یہاں بھی ایک طاق میں مشعل جل رہی تھی۔ بوڑھی عورت دونوں کو ایک کمرے میں لے گئی جہاں زمین پر سوکھا گھاس بچھا ہوا تھا۔ تم یہاں آرام کرو، میں تمہارے لیے کھانے کو کچھ لاتی ہوں۔ اور گھوڑوں کا کیا ہوگا؟ پولکا نے جھٹ پوچھا۔ ان کا بندوبست بھی ہو جائے گا، پہلے تم تو کھا لو۔ یہ کہہ کر بوڑھی عورت کمرے سے باہر نکل گئی۔ کمرے کے کونے میں ایک چھوٹی سی شمع روشن تھی جس کی ہلکی ہلکی روشنی میں وہ کمرہ بڑا پراسرار لگ رہا تھا۔ پولکا نے چاروں طرف ڈیلے گھما کر کہا، میرے آقا، مجھے تو یہ بھوتوں کا گھر معلوم ہوتا ہے اور یہ عورت بھوتوں کی ماں لگتی ہے۔ خاموش بھی رہا کرو احمد، ایک تو اس عورت نے ہمیں رات رہنے کو جگہ دی، ہمارے گھوڑوں کے لیے اور ہمارے لیے کھانے پینے کا انتظام کیا، اور اوپر سے تم اسے بھوتوں کی ماں کہہ رہے ہو۔ ہم نے اسے سونا بھی تو دیا ہے، پھر کیا ہوا؟ کیا تمہارا خیال ہے کہ اگر یہ عورت ہمیں اندر آنے کی اجازت نہ دیتی تو تم سونا دے کر کچھ خرید سکتے تھے؟ تم کچھ بھی کہو میرے آقا، مجھے تو یہ عورت چڑیل معلوم ہوتی ہے۔ وہ باتیں ہی کر رہے تھے کہ بوڑھی عورت ان کے لیے گرم دودھ اور جو کی روٹی لے کر آ گئی۔ انہوں نے روٹی دودھ کے ساتھ کھائی اور رب عظیم کا شکر ادا کیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ باتیں کرتے رہے اور پھر سو گئے۔ وہ دن کے تھکے ماندے تھے، ایسے سوئے کہ انہیں ہوش ہی نہ رہا۔ باہر کسی نے آہستہ سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ سرائے والی نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ باہر 3 حبشی گھوڑوں پر سوار موجود تھے۔ پہلے تو وہ ڈر گئی، پھر حوصلہ کر کے بولی، تم لوگ کون ہو؟ یہ زمرد حبشی اور اس کے ساتھی تھے جو امبر کی تلاش میں اس سرائے تک پہنچ گئے تھے جہاں امبر سو رہا تھا۔ اصل میں امبر کی بھی دروازے کی آواز سے آنکھ کھل گئی تھی اور وہ ان دونوں کی باتیں غور سے سن رہا تھا۔ زمرد حبشی نے سرائے والی کو بتایا کہ وہ مسافر ہیں اور رات بسر کرنا چاہتے ہیں۔ سرائے کی مالکہ نے ان سے بھی سونے کے ٹکڑوں کا مطالبہ کیا۔ زمرد حبشی نے فوراً سونے کے 2 ٹکڑے دے دیے۔ بوڑھی عورت انہیں لے کر امبر کے ساتھ والے کمرے میں آ گئی۔ یہاں بھی فرش پر سوکھا ہوا گھاس بچھا تھا۔ زمرد حبشی نے بوڑھی عورت سے پوچھا، اماں، کیا یہاں اس سے پہلے بھی کوئی مسافر آیا تھا؟ سرائے والی نے بے دلی سے جواب دیا، مسافر تو یہاں آتے ہی رہتے ہیں، رات بہت ہو گئی ہے، تم لوگ آرام کرو، ناشتہ صبح ہی ملے گا۔ کوئی بات نہیں اماں، ہم صبح کچھ کھا پی لیں گے، ہمیں بھوک بھی نہیں ہے۔ بوڑھی عورت کمرے سے نکل گئی۔ امبر نے کمرے کے دروازے کے بند ہونے کی آواز سنی۔ اس کا یہی خیال تھا کہ 2-3 مسافر آ کر سرائے میں اترے ہیں۔ وہ آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش ہی کر رہا تھا کہ زمرد حبشی نے اپنے ساتھیوں سے باتیں شروع کر دی۔ امبر یوں ہی لیٹے لیٹے آنکھیں بند کیے ان کی باتیں سننے لگا۔ زمرد نے کہا، مجھے یقین ہے وہ زیادہ دور نہیں گیا ہوگا۔ دوسرا ساتھی بولا، رب عظیم نے چاہا تو ہم کل دن میں اسے کہیں نہ کہیں ضرور پکڑ لیں گے۔ تیسرے نے کہا، اگر وہ ہمارے ساتھ نہ آیا تو ہم ملکہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ زمرد نے کہا، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، ہم اسے پکڑ لیں گے۔
اور اسے ملکہ عالیہ کے حوالے کر کے ڈھیر سارا انعام حاصل کریں گے۔ ضرور ضرور، زمرد نے کہا۔ یاد رکھو اگر اس کا نام عنبر ہے تو مجھے بھی زمرد کہتے ہیں۔ ملکہ مصر کا خاص جاسوس، مجھ سے بچ کر وہ کہیں نہیں جا سکتا۔ عنبر تو چونک اٹھا، اسے یہ معلوم کر کے بڑی حیرت ہوئی کہ یہ لوگ اسے گرفتار کرنے گھر سے نکلے ہیں۔ اسے یہ بھی علم ہو چکا تھا کہ وہ ملکہ مصر کے کہنے پر اس کی تلاش میں نکلے ہیں۔ عنبر نے پولکا کو جگا کر سارا معاملہ سنایا تو وہ بھی بڑی الجھن میں پھنس گیا اور بولا، سوال یہ ہے کہ یہ لوگ تمہیں گرفتار کرنے کیوں آئے ہیں؟ تو پھر ملکہ عالیہ کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ تمہیں گرفتار کروائے؟ عنبر بولا، اس میں ضرور کوئی گہرا راز چھپا ہے۔ بہرحال یہ تو ایک حقیقت ہے کہ یہ لوگ میرا پیچھا کر رہے ہیں، اور اگر انہیں معلوم ہو گیا کہ میں اسی سرائے میں ان کے ساتھ والے کمرے میں سو رہا ہوں تو وہ ہر حالت میں مجھے قابو کر لیں گے۔ پولکا سہم کر بولا، پھر کیا ہوگا میرے آقا؟ میں اپنے مالک کی بہن کو کیا منہ دکھاؤں گا شام جا کر؟ گھبراؤ نہیں پولکا، ہم یہاں سے فرار ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابھی؟ ہاں ابھی اسی وقت۔ دونوں بڑی خاموشی سے اٹھے، انہوں نے چادریں اپنے جسم کے گرد لپیٹیں اور آہستہ سے دروازہ کھول کر ڈیوڑی میں آ گئے۔ طاق میں مشعل جل رہی تھی، اس کی روشنی رات بھر جلنے کے بعد دھندلی ہو گئی تھی۔ عنبر نے پولکا کا ہاتھ تھاما اور ڈیوڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ کھلے آسمان پر ستارے چمک رہے تھے۔ وہ ریت پر تیز تیز قدم اٹھاتے کھجور کے ان جھنڈے کے پاس آ گئے جہاں ان کے گھوڑے بندھے ہوئے تھے۔ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر وہ گھوڑوں پر سوار ہوئے اور انہیں ایڑ لگا کر شام کی سرحد کی طرف روانہ ہو گئے۔ صبح زمرد حبشی ناشتے کا انتظار کر رہا تھا کہ سرائے کی مالکہ دودھ اور جو کی روٹی لے کر اندر داخل ہوئی۔ وہ زور زور سے بول رہی تھی۔ عجیب پاگل لوگ تھے، نہ ناشتہ کیا نہ بتایا اور راتوں رات بھاگ گئے۔ زمرد نے پوچھا، کون بھاگے ماں جی؟ مسافر جو تمہارے ساتھ والے کمرے میں اترے تھے۔ زمرد نے ناشتہ کرتے ہوئے پوچھا، کون تھے وہ؟ سرائے کی مالکہ بولی، ایک غلام تھا اور دوسرا نوجوان لڑکا تھا، نیلی نکی آنکھوں والا۔ اس نے مجھے سونے کے سکے بھی دیے تھے، کسی امیر گھرانے کا معلوم ہوتا تھا۔ زمرد حبشی کے ہاتھ سے روٹی کا ٹکڑا گر پڑا۔ وہ کب آئے تھے؟ تمہارے آنے سے کوئی ایک پہر گھڑی پہلے آئے تھے۔ زمرد فوراً اٹھا اور ساتھیوں سے بولا، جلدی سے گھوڑوں پر زین کسو، عنبر بھاگنے نہ پائے۔ سرائے کی مالکہ منہ ہی دیکھتی رہ گئی اور تینوں حبشی سرائے سے نکل کر گھوڑوں پر سوار ہو کر دوڑ پڑے۔ وہ سرپٹ گھوڑے دوڑاتے جا رہے تھے۔ رات بھر کی شبنم سے ریت سخت ہو گئی تھی اور گھوڑے بڑی تیزی سے دوڑ رہے تھے، مگر وہ عنبر سے بہت پیچھے تھے۔ عنبر اور پولکا اس وقت شام کی سرحدوں پر پہنچ چکے تھے۔ انہوں نے سرحدی چوکی پر پہرےداروں کو سونے کے سکے دیے اور دمشق شہر کے دروازے میں داخل ہو گئے۔ دن کا ایک پہر ہو چکا تھا اور شہر میں خوب چہل پہل تھی۔ پولکا عنبر کو لے کر سیدھا رجال کی بہن کے گھر پہنچ گیا۔ رجال کی بہن نے عنبر کو گلے سے لگایا، شام کی رسم کے مطابق اس کے ماتھے پر زیتون کے تیل میں انگلی ڈبو کر لگائی۔ رب عظیم تمہاری حفاظت کرے۔ ادھر زمرد حبشی بھی اپنے ساتھیوں کے ہمراہ دمشق میں داخل ہو چکا تھا۔ دوستو کہانی ابھی جاری ہے۔ کہانی کا اگلا حصہ اگلی ویڈیو میں پیش کروں گا۔ کہانی کو لائک کیجیے گا اور کمنٹ میں بتائیے گا کہ آپ کو کہانی کیسی لگی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔